بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، کیونکہ اس طرح سے تمہاری قوت برداشت بڑھ جائے گی۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو تمہیں الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر۔ تیری تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی، اے انسان مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ پہلا، دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو۔ دوسرا، بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ تیسرا، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ چوتھا، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ پانچواں، ہار ماننے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ اور چھٹا، مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ اس دنیا میں توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار۔ ہم خیال لوگوں کا احترام سب کرتے ہیں، لیکن اختلاف کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار والے لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حقیقت میں وہ غیر معلوم طور پر خود ہی سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان میں بس اس کا حال بہتر ہوگا جو اپنے گھر میں موجود ہوگا۔ ہر ایک کو جلدی معاف کر دیا کریے، کیونکہ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کا نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ اس دنیا میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی منفی رائے دیتا رہتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ پہلا، نماز میں دل کو۔ دوسرا، تنہائی میں سوچ کو۔ تیسرا، محفل میں زبان کو۔ اور چوتھا، راستے میں نگاہ کو۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، لیکن وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ تم اور مضبوط ہو سکو۔ اس دنیا میں جو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اس کو پھر دنیا کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکل میں سے ایک ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب جیسی کوئی میراث نہیں، اور مشورے جیسی
کوئی مددگار نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے، اس لیے اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، کیونکہ اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دینے پر قادر ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ بے شک عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کو روکتا ہے اور غصے کے وقت میں اپنے آپ کو خاموش رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ 5 جگہوں پر 5 چیزوں کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پہ پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، لیکن پھر بھی گھمنڈ اس کو دنیا سے بڑھ کر ہے۔ اس دنیا میں انسان کی قدر کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ ہوتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ اس دنیا میں علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور وہی عمل تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت ہمیں تب پتہ چلتی ہے جب یہ کہیں دور ہو جاتے ہیں۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ سورج کی روشنی زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تسکین کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ کسی شخص پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اپنی عزت کی بقا کے لیے تنہائی پر خوش رہو، خرچ کرو، دکھاوا نہ کرو اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تم پہچانے جاؤ اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو اور اس طرح تم سلامت رہو گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی دوستی تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں اور وہیں تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے
कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र तक खो देते हैं। जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाली है। इसी तरह जब हालात सख्त हो जाएं तो जान लीजिए कि आसानी आने वाली है, क्योंकि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। मौत के ऐलान के लिए इतना काफ़ी है कि तुम्हारे बालों का रंग सफ़ेद होना शुरू हो जाए। गुरूर में मुब्तला होना भी जहालत के लिए काफ़ी है। अपनी ज़बान से हमेशा होशियार रहो, क्योंकि ये ऐसा तीर है जो ख़ता करता है। दिलों में रहना सीखिए, क्योंकि गुरूर में तो सभी रहते हैं। इंसान के ईमान की पहचान वादे की पाबंदी से होती है। हज़रत अली ने फरमाया कि अपने तजुर्बों से इबरत हासिल करो, इस तरह तुम बेहतर इंसान बन जाओगे। इस दुनिया में जब कमीने इंसान को बुलंदी मिलती है तो वो सरकशी पर चल पड़ता है। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी दिखाकर करना है। जब तुमने किसी से मोहब्बत की है तो उससे ज़र्रा बराबर भी मोहब्बत मत मांगो, क्योंकि तुमने मोहब्बत की है, तिजारत नहीं। लोगों को माफ़ करके लोगों की नज़र में बेवकूफ़ बन जाओ, लेकिन याद रखना ये तुम्हारी सबसे बड़ी दानाई है। माँ भी इंसान है, लेकिन अगर वो दुआ करेगी तो आप खुदा को पा जाओगे। इंसानों के साथ नेकी ये है कि उनके हक से ज़्यादा उन पर मेहरबानी की जाए। तुम्हारा काम मोहब्बत की तलाश करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर उन रुकावटों को तलाश करना है जो तुमने मोहब्बत के खिलाफ खड़ी की हैं। मौलाना रूमी कहते हैं कि मैं हमेशा दुआ करता था कि मेरे रूह को कोई साथी मिल जाए, लेकिन फिर मुझे मालूम हुआ वो मैं खुद ही हूँ। इस दुनिया में हर उगने वाली चीज़ ये बताती है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। मौलाना रूमी कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारे हक में हो। इस दुनिया में इंसान की आजिज़ी उसकी इंसानियत की मिराज है। मुसब्बत सोच माशरे का हुस्न है। इस दुनिया में हसद अल्लाह की तकसीम को कबूल ना करने का नाम है। मोहब्बत खूबियाँ तलाश करती है, जबकि बुग़्ज़ ऐब ढूंढता है। इंसान जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह इंसान को उसी के हाथों से तोड़ता है। इंसान को शूर और इख्तियार इसलिए ही दिया गया है कि वो इसके ज़रिए मारिफत इलाही तक पहुँच सके। जो अक्ल सलीम रखते हैं वो खुलूस इख्तियार करते हैं। सच्चा मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी की ग़ुलामी पर कभी भी आमादा नहीं हो सकता। अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात से दोस्ती रखिए, फिर देखना आसानियाँ आपकी ग़ुलाम होंगी। अपनी शख्सियत पर सरमायाकारी कीजिए, फिर देखना मुनाफा आपको हैरान कर देगा। औरत की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उसे मुख्तलिफ मर्दों से अपनी तारीफ़ सुनने की आदत पड़ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें जहन्नमी लोगों की कुछ निशानियां ना बता दूं? नंबर 1 बद इखलाक, नंबर 2 बद मिजाज और नंबर 3 तकब्बुर करने वाला। जिस तरह बड़े होकर पता चलता है कि वालिदैन सच कहते थे, उसी तरह कब्र में जाकर पता चलेगा कि कुरान सच कहता था। नमाज नूर है और सदका दलील है और सब्र रोशनी है और कुरान
تیری دلیل ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بیوقوف ترین انسان ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ اس دنیا میں ہمیں توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ جھک جانا ہی محبت ہے، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ اس دنیا کا اصل خزانہ علم ہے، اور خزانے صرف ان پر ظاہر ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ سب سے بڑی زیادتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ اس دنیا میں سمجھدار عورت اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرتی ہے، جبکہ ناسمجھ عورت اچھے بھلے آباد گھر کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق، اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ سیدھی راہ پر ہوں۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، کیونکہ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، اور وہیں بے یقینی بھرے ہوئے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں عبادت کے لیے فرصت کی نہیں بلکہ توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ اس دنیا میں دل کی دوا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور اللہ کے لیے آپ کا قیام۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو، اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں دیری نہ کرو۔ اس دنیا میں بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 5 جگہوں پہ ان 5 چیزوں کی حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ اس دنیا میں برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتا ہے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دستری پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو تم جاہل ہو۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتے ہیں جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جب پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ اے انسان، تو کہیں وقت کی باتوں میں نہ آ جانا، کیونکہ اس نے تجھ سے پہلے نہ جانے کتنوں کو ہی دھوکہ دے دیا ہے۔ تہلکہ مچا دیتی ہے عرش آسمان میں جب محبت جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے۔ دنیا کو سچے ہونے کی دلیل مت دو، اور یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا
तुम्हारे बगैर कैसी होगी, तो ये देख लो कि जो लोग मर गए हैं दुनिया उनके बगैर कैसी है। लोग ये नहीं जानते कि क़यामत वाले दिन उनके साथ क्या होगा, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि दूसरों के साथ क़यामत के दिन क्या होगा। रिश्तों को निभाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, प्यार और बर्दाश्त। और जिस शख्स में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं वो शख्स कभी भी तन्हा नहीं हो सकता। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनते रहो और जवाब देने का हक तुम वक्त पर छोड़ दो।